الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت شهيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستوں، آج کی یہ مجلس اور یہ اجتماع ایک عظیم الشان کام کی بنیاد کے لیے ہے. جب بھی کوئی درخت لگایا جاتا ہے یا وہ بیج سے پیدا ہوتا ہے یا اس کا چھوٹا سا پودا لگایا جاتا ہے، بعد میں وہ درخت ایک تن آور درخت بن جاتا ہے جس سے ایک عالم فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے سائے سے بھی، اس کے پھل سے بھی، اس کو دیکھ کر بھی. اس کا وجود ہی اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرفدا کرتا ہے. آج میں اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہمارے برادر گرامی حاجی محمد شیخ محمد اقبال صاحب حافظہ اللہ، ان کے پوتے اور ان کے صاحبزادے محمد بلال کے بیٹے محمد حذیفہ قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دادا بھی اور بیٹا بھی اپنے بچے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس مسجد میں حفظ کلاس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور بھی بچے کچھ شامل ہو رہے ہیں. جب کوئی چیز بنیاد رکھتے ہیں، اس بنیاد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، میں اور آپ بھی شامل ہیں، ان میں جذبہ تو حاجی صاحب کا ہے اور میں اور آپ بھی شامل ہیں. تو جتنے عرصے تک کام ہوتا رہتا ہے وہ سب اس فضیلت میں اور اجر میں شامل رہتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ پھر دین کا کام، اور وہ بھی قرآن مجید کی کلاس اور قرآن مجید کی جماعت، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال کس پر غور کرے، انا ہم نے، حالانکہ اللہ نے اپنے لیے انا بھی استعمال، انا میں انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. انی اختر تو کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا. لیکن جب قرآن کے نزول کا معاملہ آتا ہے تو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. یہ کتاب تو معمولی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری پوری شاہی ہے. جس طرح بادشاہ خطاب کرتے ہیں جب، وہ میں نہیں ہم کہیں گے، ہم یہ کہتے ہیں. جب بھی کوئی آرڈر دیں گے اور کوئی اہم حکم دیں گے، اس کے لیے بادشاہ میں نہیں کہوں گا، وہ اپنے بیوی کو میں کہے گا بادشاہ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرا خیال رکھتا ہوں. بیٹے سے کہے گا میں.
لیکن جب سلطنت کا معاملہ آئے کہ تو لفظ میں نہیں کہے کہ ہم یہ آرڈر کرتے ہیں. اللہ نے یہاں پر جب قرآن مجید کے نزول کا معاملہ آیا، انا ہم نے نازل کیا ہے، ہماری شاہی، ہماری طاقت، ہماری عظمتیں، ہماری شان اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ہماری اس کتاب میں دیکھ. انا ہم نے نزلنا ذکر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. کسی کا مجال نہیں ہے اس پوری کائنات میں آسمان سے لے کر زمین تک اس کے ایک حرف اور زیر زبر میں تبدیلی کر سکے. ہمارا نازل کرنا ہے، ہم نے نازل کیا. یہی وجہ تھی کہ ایک ایک آیت حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آیت اترتی تھی 70 ہزار فرشتے پروٹوکول کے طور پر ساتھ آتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی قرآن چھین لے گا اس لیے اتنی تعداد ہے. یہ تعداد اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوتی کہ آنے والی چیز معمولی نہیں ہے. آسمانوں سے لے کر زمین تک، کہاں سدرۃ المنتہا عرش ہے وہاں سے زمین تک ہمارے فرشتے لانے والا جبریل السلام ذو مرۃ فاستویٰ. قرآن نے کہا کہ سب سے طاقتور فرشتہ جس نے صدوم کی، قوم لوط کی 7 بستیوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لیا، لیکن اس کے ساتھ 70 ہزار فرشتے آتے ہیں اور پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا تھا. جنات اور شیاطین سمندروں میں اور جنگلوں میں اور مٹی میں گھس جایا کرتے تھے. ان فرشتوں کے انوارات کی اور قرآن کی تاب نہیں لا سکتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا. انا ہم نے نازل کیا ہے. یہی وجہ ہے آج 1500 سال ہو گئے، مجال نہیں کس کے زیر و زبر میں فرق آیا ہو. جو سورہ فاتحہ آپ کی اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے، یہ فیجی آئی لینڈ سے لے کر کینیڈا کے اوپر تک اور ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن تک جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے وہاں تک آپ چلے جائیں، یہی سورہ فاتحہ ہے، یہی طرز ہے، یہی زیر و زبر ہے. کوئی ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں بے شمار مذہب ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان میں مشہور مذاہب بھی ہیں، غیر مشہور بھی ہیں، لیکن کسی ملک کی کتاب دوسرے ملک کے ساتھ نہیں ملتی. عجیب بات ہے. تورات ہر جگہ کی ایک نہیں، انجیل اس وقت عیسائیت کا پورے عالم پر ایک طرح کا قبضہ ہے طاقت کے اعتبار سے، اور انجیل بائبل ان کی کتاب ہے. لیکن جو بائبل پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، ہندوستان کی اور ہے، بنگلہ دیش کی اور ہے، انگلینڈ کی اور ہے، امریکہ کی اور ہے، افریقہ کی اور ہے، عرب کی اور ہے، ہر جگہ کی الگ الگ ہے. لیکن قرآن مجید تو اللہ فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی زیر و زبر بدل نہیں سکتا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں. آج پورے عالم میں قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہی قرآن ہے. مجال نہیں کہ ذرا تبدیلی اس میں. تمہارا فرمایا ہم ہی بات کریں، ہم بات کریں، ہم حفاظت کریں. لیکن اللہ تعالی کی شان عجیب ہے کہ حفاظت تو اپنی طرح منسوخ کی. میں ابھی بدر کا واقعہ پڑھ رہا تھا، آج کل بخاری شریف میں بدر کا قصہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتے بھیجے، اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا 1000 فرشتے بھیجیں گے، پھر وعدہ کیا 3000 بھیجیں گے، پھر وعدہ کیا 5000 بھیجیں گے. لیکن لڑے تو صحابہ ہی، شہید بھی صحابہ ہوئے، مارا بھی کافروں کو صحابہ نے، اور فرشتے 5000 جن میں جبریل السلام بھی تھے، میکائیل السلام بھی تھے، اسرافیل السلام بھی تھے. 3 بڑے فرشتے تھے. پیغمبر السلام کے دائیں طرف جبریل السلام کھڑے تھے، پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے، بائیں طرف اسرافیل، بائیں طرف میکائیل السلام کھڑے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اور اسرافیل السلام سامنے میدان میں جو ہے فرشتوں کے ساتھ تھے. لیکن اللہ نے موقع صحابہ کو دیا تاکہ ساری فضیلت صحابہ کے کھاتے میں آ جائے، ورنہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا پورے لشکر کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ہم بندوں کا کیا بنتا. اللہ فرماتے ہم حفاظت کریں گے، لیکن اس کے لیے استعمال مجھے اور آپ کو فرمایا ہے. اللہ خود بھی کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ چاند سورج کی حفاظت نہیں کر رہے. مجال چاند سورج کو کوئی گندا کر دے یا اس کی رفتار کو بدل دے، ہے کوئی موسموں کو بدل دے، بدل ہو سکتا ہے.
تم ایسا کر لو کہ کپاس کے دنوں میں گندم پیدا کر لو، گندم میں کپاس کر کے دیکھ لو، کرتے بھی ہیں، وہ ہائی برڈ طریقہ چلا ہے وہ ہے، لیکن اس خوراک کو اگر آپ لیبارٹری میں لے جائیں، وہ کہتے ہیں سوائے یہ تھوک کے کچھ بھی نہیں، اپنے موسم میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی جو طاقت ہے اس کی نہیں ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے، جس طرح چائنا والوں نے پلاسٹک کے چاول بنائے ہیں، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن چاول والی طاقت تھوڑی دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی بات کر سکتے تھے، لیکن ہم بندوں کو استعمال کیا تاکہ فضیلت ان کے سر رہے، ان کو میں نوازوں، واہ شاباش تم نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ بتائیں، غار ثور میں وہاں ایک جن آواز زور سے چیخ پڑتا، مجال نہیں تھی کوئی کافر قریب بھی جاتا، لیکن اللہ نے کیا کبوتر کے ذریعے اور مکڑی کے ذریعے اپنے محبوب کی اور محبوب کے یار کی حفاظت کی۔ دیکھو، اور اس غار کا ذکر قرآن میں کر دیا، اذ ہما فی الغار، یعنی غار ثور کا ذکر قرآن میں ہے، اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، حالانکہ وہی غار ہیرا میں آئی، اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، یہاں کیا۔ یہاں قربانی اور ایک یار کی جو غار یار کا قیامت تک کے لیے مصداق تھا، وہ دنیا کے سامنے آنا تھا کہ رسول اللہ کے عاشق کیسے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب حفاظت کس سے ہو رہی؟ دیکھو، مکڑی کے ذریعے ہو رہی۔ اب اگر صدیق کو اس کام کے لیے لگا دیا، یہ حضرت پیغمبر سلام جب چلتے تھے سیدنا صدیق کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، اور پیغمبر سلام جب ہجرت کر رہے تھے تو پیغمبر صاحب بس نیچے دیکھ کر سیدھے چلا کرتے تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تو پریشان ہے، کہا کہ حضرت کبھی وسوسہ آگے سے کوئی نہ آ جائے تو آگے آ جاتا ہوں، کبھی وسوسہ سے پیچھے سے کوئی نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ عاشق تھا نا، معمولی بات تو عاشق۔ تو اللہ تعالیٰ نے انا لہو الحافظ، ہم حفاظت کریں گے، نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت قرآن میں جو شخص بھی کردار ادا کرتا ہے، ہاں وہ قرآن حفظ کر کے، حفظ کرا کے، قرآن چھپوا کے، درسگاہ قائم کر کے، درسگاہ بنا کے، اس کے اندر کسی درجے کا بھی کسی کا کوئی کردار ہے اگر قرآن کی حفاظت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ہے، معمولی بات نہیں، اللہ کھاتے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمایا یہ تو ہمارا کام ہے بھی، جو آپ نے کیا ہمارا کام ہے، اس نے ہمارا کام کیا۔ اب بتاؤ، اگر مالک الملک کہہ دے بھی اس نے جو کام کیا وہ ہمارا کام تھا جو اس نے انجام دیا ہے، تو غلام کے لیے کیا چاہیے؟ غلام کے لیے کیا؟ جس طرح رسول اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے مہمانوں کو کون کھانا کھلائے گا، ان مہمانوں نے اپنی طرف کرتے تھے، آپ میرے مہمان، تو صحابہ رسول اللہ کی نیابت میں دعوت کرتے تھے، یہ نہیں کہتے ہم کھلا رہے ہیں، بھئی یہ رسول اللہ کی طرف سے ہی ہے، ڈیوٹی میری لگی۔ لہٰذا آج بھی مدینہ شریف میں اگر کوئی آپ کی دعوت کرے، اور یہ ملفوظ مجھے، یہ بات مجھے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع العلوم کے بانی ہیں اور والد صاحب ہمارے والد صاحب کو یہاں لانے والے ہیں، جنت البقیع میں دفن ہے، ان کے حوالے سے ان کے خادم نے بتائی، وہ بھی ابھی حیات ہے، 90 سال 80 سال عمر ہے، انہوں نے کہا حضرت فرمایا کرتے تھے مدینے والوں، تم جب کسی حاجی کی دعوت کرتے ہو، کسی زائر کی دعوت، یہ نہ کرو ہم نے دعوت کی، یہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے کہ مہمانان رسول کی دعوت صحابہ رسول اللہ کی طرف سے ہی کیا کرتے تھے، آپ کے کھاتے میں ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ جو دعوت کر رہے ہو یہ تم نہیں کر رہے، بلکہ رسول اللہ کی نیابت میں آپ ہی کے کھاتے میں دعوت ہے۔ اب بتائیے غلام کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہے؟ مجھے بتائیے کیا اعزاز؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انا لہو الحافظ، ہم حفاظت کریں۔
حفاظت قرآن میں جس کا جتنا بھی دخل ہے، جتنا بھی حصہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر اپنی نجات چاہتے ہو دینی مدارس سے تعلق رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت قرآن کا یہی جگہ ہے۔ وہ چھوٹا مدرسہ ہو، بڑا مدرسہ ہو، چھوٹی درسگاہ ہو، جہاں قرآن مجید اور قرآن مجید کے 4 درجے حفاظت سے پہلا درجہ اس کے الفاظ کی حفاظت ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ہمارا پیغمبر قرآن کو پڑھ کے بھی سناتا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے ہم۔ یہ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، یہ تلاوت، یہ قرآن کی حفاظت الفاظ کی ہو رہی ہے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ مجال استاد ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا کرنے دے، اس لفظ کو ایسے کہاں سے ادا کرنا ہے، یہاں سے۔ ہمارے قاری صاحب مرحوم عبدالحق رام پوری، وہ پہلے پہلوان رہے، 6 فٹ قد تھا ان کا۔ اب بتایا کیسی جستا ہوگا۔ ہمیں قرات قرآن پڑھاتے تھے بلوری ٹون، تو گردن پکڑ لیتے، یہاں سے نکالو، حضرت کی آواز بھی بڑی مشکل ہے، یہاں سے کہاں سے نکالنا ہے۔ یہ کیوں مشق کرائی جا رہی؟ تاکہ الفاظ قرآن بھی ویسے ادا ہوں جیسے رسول اللہ نے ادا کی۔ اس لیے اتنی محنت ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں، جی حضرت آپ ہمارا بچے کو قاعدے پر لگا دیا، 6 مہینے لگ گئے۔ اور میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ آسان تھوڑی ہے کہ کس طرح کس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے کی بھی قوانین ہے، پورا علم ہے۔ اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف اس پر لگا دی کہ الفاظ کیسے ادا کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ کہ قرآن مجید پڑھنا کیسے، جیسے رسول اللہ نے پڑھا ویسے ہم پڑھیں۔ ان لہجوں کی بھی حفاظت کی کہ رسول اللہ نے کس لہجے میں پڑھا۔ آپ حیران ہوں گے، پیغمبر سلام کے دور کے 5 بڑے قاری القرآن ہیں، جن میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاری ہیں جس سے رسول اللہ خود قرآن سنا کرتے تھے۔ بلکہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ استاد شاگرد سے سن رہا ہے، اور استاد جو رسول اللہ جیسی شخصیت، ایسا اپنے شاگرد کو بنا دیا کہ اللہ فرما رہے ان سے قرآن سنو۔ وہ رونے لگ گئے اور کہا اللہ سمانی، کہا میرا اللہ نے نام لیا تھا؟ کہا کہ ہاں نام تیرا لیا ہے۔ پھر بن گئی ان کی کہ میرا آسمانوں سے نام لیا گیا کہ ان سے قرآن سنو۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو پیغمبر سلام کے آنسو بہنے لگے، اور میں بس کرو بس کرو۔ اب یہ ابی بن کعب جو رسول اللہ سے جو انہوں نے لہجہ سیکھا، کس لہجے میں پڑھنا ہے، آج تک مدینہ شریف میں یہ لہجہ باقی ہے۔ مجھے خود مدینہ کے قاری نے کہا، میں عام نہیں کرتا لیکن آپ کی محبت کے سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ وہ لہجہ ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا لہجہ ہے، جو رسول اللہ کے دور سے آ رہا ہے، جس پر رسول اللہ بھی اس لہجے کے عاشق تھے کہ بھائی ہمیں اس لہجے میں قرآن پڑھو، اور لہجہ رسول اللہ سے سیکھا۔ بتائے کہ حفاظت قرآن میں الفاظ کی حفاظت میں لہجوں کی بھی حفاظت، زیادہ لہجوں کی قسمیں، کون سا لہجہ، یہ لہجہ، وہ لہجہ، یہ لہجہ، لہجوں کی بھی الگ قسمیں کہ کون سے میں پڑھ رہا ہے۔ قاضی صاحب موجود ہیں، پتہ ہے کہ لہجوں کا بھی ایک اصل ہوتا ہے کہ لہجہ کیسے ادا کر رہے، تجوید کیسے پڑھنی۔ بڑے بڑے قاری بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے کہ اس لفظ کو کیسے تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ حفاظت ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی حفاظت ہے جو علماء کا کام ہے۔ پھر اس پر عمل کی حفاظت ہے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب آپ کو جو امام نماز پڑھاتا ہے یہ اقیم الصلاۃ پر عمل کر کے دکھا رہا ہے کہ آپ نے ایسے نماز پڑھی۔ آپ نے فجر میں کون سی صورتیں پڑھی، ظہر میں کون سی پڑھی، عصر میں کون سی پڑھی، مغرب عشاء میں کون سی پڑھی۔ اس لیے میرے دوستو، انا لہ الحافظون، اسلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین، صحابہ سے فرمایا، وہ صحابہ جو سب سے بہترین تھے ان سے فرمایا تم میں بھی بہترین کون ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، تم میں بہترین سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ بہت سے لوگوں نے تو بڑی عمر کے بعد صحابہ میں بھی اور صحابہ کے بعد بھی بڑی بڑی عمروں میں قرآن شروع کیا اور زندگی اسی میں بسر کر کے دنیا سے چلے گئے، اسی چلے گئے، بڑی عمریں شروع کیا، لیکن کہا کہ بھائی سیکھتے رہیں گے۔ حضرت علی سے فرمایا آپ نے، اے علی قرآن سیکھ اور سکھا، اگر تم مرے گا تو شہادت کی موت پائے گا۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب۔ تو میرے دوستو، اللہ کا فضل عظیم ہے الحمدللہ، اس زمانے میں جہاں باطل اور کفر بظاہر سر چڑھ کر بول رہا ہے، الحمدللہ دینی محنتیں بھی پورے عالم میں اسی طرح سورج کی طرح واضح ہو رہی پورے عالم، خاص طور پر قرآن کا فیضان پورے عالم میں عجیب ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ جہاں جہاں بھی جانا ہوا وہاں دیکھا کہ قرآن مجید کے کم از کم مدرسے ہیں، ہر جگہ قرآن مجید کیسے پڑھا ہے، قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، لوگ عاشق ہیں یار یہ قرآن مجید کیسے سیکھے سکھائیں۔ ہمارے پاکستان سے ہزاروں قراء آن لائن پورے عالم میں قرآن پڑھا رہے ہیں، آن لائن آج دن ریکویسٹ آتی کہ جی ہمیں قرآن مجید پڑھانے والا کوئی دے، قاری صاحب دے دے، ہمارے بچے کو آن لائن پڑھا دے قرآن مجید۔ ایسے سے ملکوں سے جہاں جانے والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں مسلمان ہے بھی کہ نہیں، لیکن قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یہ عجیب فیضان ہے قرآن۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ نبی کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو قیامت تک رہے گا، اس لیے سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ زندہ ہے، میرا معجزہ زندہ ہے۔ ہمارا پیغمبر بھی زندہ ہے مدینہ شریف میں اور معجزہ بھی زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں۔ سلام پیش کرتی ہوئی اس لیے فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی، جو میری وفات کے بعد بھی میری قبر پر آئے گا، کنم زارنی کی ہوئے کہ زندگی میں میرے پاس آ گیا۔ زندگی کتنی بڑی فضل کی بات ہے، کتنی بڑی فضل کی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو حج کرے اور میری ذات میں کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کی، اور کتاب بھی زندہ، فرمایا تھا موجود جو زندہ موجود پورے عالم میں اثر کر رہا ہے، پورے عالم میں۔ عجیب بات ہے، کتنے واقعات سنا، وقت نہیں ہے، کتنے کتنے لوگ ملے جو ایمان میں آئے، قرآن مجید سے کہا یار یہ کتاب دیکھی بس زندگی بدل گئی میری، کتاب کو دیکھ کر زندگی۔ بہرحال میں حاجی اقبال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم الشان کام ان سے لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں ہمارے بہت سے دوست اللہ نے جن کو دنیا کی نعمت سے نوازا ہے، ان نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ حاجی محمد علی صاحب نے درسگاہ بنائی ایک گاؤں میں، ماشاءاللہ کامیاب درسگاہ۔ وہ حاجی اصغر صاحب انہوں نے درسگاہ بنائی، ماشاءاللہ دوسری بھی بنائی کامیاب۔ اب حاجی اقبال صاحب بلکہ میرے سے گفتگو ہی الگ سے بھی انشاءاللہ ادارہ قائم کریں گے، ایسی جگہ پر جہاں پر ضرورت ہے وہاں بھی انشاءاللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ جگہ تلاش کریں، وہاں پر حفظ کا باقاعدہ قرآن کا مدرسہ جہاں ضرورت ہو شہر میں وہاں ہم بنائیں گے۔ اور یہاں آج الحمدللہ اس کلاس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو بچہ ملنے گیا تھا، کہا ہے بھائی کھڑا کرو، کدھر گیا؟ ہاں جی یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ میں نے تو اس کو حافظ جی کا نام رکھ دیا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ دیکھو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا ڈاکٹری میں داخلہ ہو جائے نا، ڈاکٹری میں ابھی پہلا سال ہی ہے، ابھی بیچارے اسٹیتھوسکوپ پکڑنی نہیں آتی، لیکن سارے قبیلے میں کہتے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، تو ہم کیوں نہ کہیں حافظ صاحب۔ تو انشاءاللہ آج یہ درسگاہ شروع ہو رہی ہے، اور الحمدللہ میں نے صبح فکر و فکر کیا، یہ درسگاہ کا نام مشہور صحابی رسول اور قاری قرآن جن نے قرآن مجید کو جمع کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ یہ درسگاہ کا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام پر تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ جامع القرآن بھی ہے، قرآن کو جمع بھی کیا، اور قاری ان 5 قاریوں میں سے بڑے قاری ہیں جن کے بارے فرمایا ان سے قرآن سیکھو، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو لہذا جو ہے اس درسگاہ کا نام ان کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اور قاری یاسین صاحب کہاں ہے؟ آئے قاری یاسین صاحب؟ قاری یاسین صاحب ہمارے بہت پرانے شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے سال کا تجربہ ہے؟ 16 سال حفظ کرایا ہے قرآن، تو ان کو ایک جگہ سے میں نے یہاں بلایا ہے اور ان کو یہاں مقرر کیا ہے انشاءاللہ، اور ان کو تلقین بھی کی ہے کہ بھائی ہمارے یہ نرم
शेर ये फूल है, फूलों की तरह बच्चे वैसे ही फूल होते हैं, तो मोहब्बत और प्यार के साथ इनको पढ़ाएं। मैं भी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हाजिर होता रहता हूँ छापों में, तो यहाँ आपके यहाँ भी छापा मारते रहेंगे और पापा खाते रहेंगे। छापा मारो पापा खाओ। मौलाना ज़हीर साहब जो है वो भी माशाल्लाह यहाँ होते हैं और तो खुद हाफिज और कारी हैं, तो इंशाल्लाह और भी बच्चे बताया है मुझे कि और कौन बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखो माशाल्लाह क्लास तो बन गई, अल्लाह का शुक्र है। तो आज इंशाल्लाह इसका जो वक्त है यानी माशाल्लाह 7:30 से 11:30 और ज़ोर से असर फिलहाल होगा, बाद में हम इसकी इजाफा करते जाएंगे क्योंकि हिफ्ज़ की जो तरतीब है वो फजर से शुरू होकर इशा तक होती है। लेकिन हम बहरहाल क्योंकि अभी इब्तदा है तो हम जो है ना 7:30 से 11:30 4 घंटे, फिर बाद में ज़ोर तक आराम खाना पीना, फिर ज़ोर से लेकर असर तक, फिर बाद में इंशाल्लाह जब बच्चे थोड़े से आगे चले जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम इंशाल्लाह इजाफा कर देंगे। तो आखिर दावाना अल्लाह